السلام علیکم دوستوں، آج کی کہانی ہمیں ہمارے ایک لسنر نے بھیجی ہے اور یہ ایک سچی کہانی ہے جو ان کے قریبی جاننے والوں کے ساتھ پیش آئی۔ یہ کہانی ایک معصوم بچی ردا کی ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ ایک نئے علاقے میں شفٹ ہوئی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پھر ایک رات 2 بجے کے بعد کچھ ایسا ہوا جس نے ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ کہانی ایک منحوس درخت، ایک آسیب زدہ جھولے اور رات کے اندھیرے میں نظر نہ آنے والی خوفناک طاقتوں کی ہے۔ جو بھی اس کہانی کو سنتا ہے وہ دیر رات تک روشنی بند کرنے سے ڈرتا ہے۔ کیا آپ اس خوفناک حقیقت کو سننے کے لیے تیار ہیں؟ تو اس کہانی کو آخر تک سنیے، کیونکہ آخر میں ہم آپ سے ایک ہی سوال پوچھیں گے جس کا جواب دینا شاید آپ کے لیے آسان نہ ہو۔ میرے گھر کے پاس ایک بہت پرانا پارک ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک جناتی خاندان اپنے بچوں سمیت آباد ہے۔ یہ پارک دن کے وقت تو عام پارکوں کی طرح لگتا تھا، لیکن جیسے ہی سورج غروب ہوتا یہاں ایک عجیب سی خاموشی چھا جاتی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ رات کو یہاں اندیکھی مخلوقات کھیلتی ہیں اور جو بھی ان کے کھیل میں دخل دیتا ہے وہ کبھی پہلے جیسا نہیں رہتا۔ لیکن ردا کے والدین کو یہ سب باتیں معلوم نہیں تھیں۔ ردا ایک معصوم اور ہنستی کھیلتی چھوٹی سی بچی تھی۔ اس کے والدین جب شام کے وقت اسے پارک میں جھولے جھلانے لے کر جاتے تو وہ بہت خوش ہوتی۔ پارک میں کئی جھولے تھے، لیکن ان سب میں ایک جھولا ایسا تھا جو ہمیشہ خالی رہتا تھا۔ وہ جھولا پارک کے عین وسط میں کھڑے ایک بہت پرانے درخت کی شاخ سے بندھا ہوا تھا۔ یہ درخت اتنا گھنا اور بڑا تھا کہ اس کا سایہ آدھے پارک پر پھیلا رہتا تھا۔ دن میں بھی اس درخت کے نیچے ٹھنڈی اور گہری پرچھائیاں رہتی تھیں، جیسے روشنی وہاں جانے سے ڈرتی ہو۔ لوگ اس درخت سے دور رہتے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ یہاں کچھ ایسا ہے جو کہ نظر نہیں آتا لیکن محسوس ضرور ہوتا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ رات کے 2 بجے کے بعد وہ جھولا خود بخود ہلنے لگتا تھا، جیسے کوئی نادیدہ طاقت اس پر جھولا جھول رہی ہو۔ کبھی کبھی وہاں سے بچوں کے ہنسنے کی آوازیں بھی آتی تھیں، حالانکہ اس وقت پارک میں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ کئی لوگوں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے وہاں کسی سائے کو جھولتے ہوئے دیکھا، لیکن جب وہ قریب گئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، بس ہوا میں ہلتا ہوا خالی جھولا۔ ایک رات ردا نے اپنے والدین سے پارک جانے کی ضد شروع کر دی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس رات بھی 2 بج رہے تھے، وہی وقت جب لوگ اس پارک کے قریب بھی جانے سے ڈرتے تھے۔ اس کے والدین نے پہلے اسے منع کیا، لیکن وہ ضد پر اڑ گئی اور رونے لگ گئی۔ آخر کار ماں باپ نے ہار مان لی اور اسے پارک لے گئے۔ جب وہ پارک پہنچے تو وہاں مکمل سناٹا تھا۔ ہوا بھی بالکل رکی ہوئی تھی، جیسے وہ بھی کسی خوفناک منظر کی منتظر ہو۔ ردا کے والدین نے اسے اس درخت والے جھولے پر بٹھا دیا اور خود قریب ہی ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گئے۔ وہ آپس میں باتوں میں مصروف ہو گئے، لیکن جیسے ہی انہوں نے ردا کی طرف دیکھا ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ردا کے پیچھے
ایک اور بچی کھڑی تھی، سفید لباس میں، ساکت اور بے حد خاموش۔ وہ بچی جھولا پکڑے ردا کو دھیرے دھیرے جھلا رہی تھی، اور ردا خوشی سے قہقہے لگا رہی تھی، جیسے وہ اس بچی کو دیکھ رہی ہو اور اس سے بات کر رہی ہو۔ ردا کی ماں کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کون تھی؟ یہاں کوئی اور بچی کہاں سے آ گئی؟ رات کے 2 بجے پارک میں کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ وہ گھبرا کر اٹھی اور تیزی سے جھولے کی طرف بڑھی، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچی، وہ بچی درخت کے پیچھے چلی گئی۔ ماں نے جلدی سے درخت کے پیچھے جھانکا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ردا کی ماں کا جسم خوف سے سن ہو گیا۔ اس نے جلدی سے ردا کو جھولے سے اتارا اور اپنے شوہر کے پاس بھاگی۔ اس کے چہرے کی زردی دیکھ کر اس کے شوہر نے پوچھا، کیا ہوا؟ ردا کی ماں کی زبان کانپ رہی تھی، لیکن اس نے ہمت کر کے ساری بات بتائی۔ شوہر نے سن کر فوراً ردا کو اٹھایا اور وہ لوگ جلدی سے گھر کی طرف بھاگے۔ خوف گھر تک آ گیا۔ اس رات کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ردا کے کمرے سے رات کے وقت سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی سے بات کر رہی ہو، ہنس رہی ہو، کھیل رہی ہو۔ جب والدین دروازہ کھول کر دیکھتے تو وہ اکیلی بیٹھی نظر آتی، لیکن اس کے چہرے پر کسی کے ساتھ ہونے کا احساس واضح تھا۔ یہ میرے دوست ہیں، ردا ہمیشہ یہی کہتی۔ کون دوست؟ ماں باپ سوال کرتے، لیکن وہ بس مسکرا دیتی۔ رفتہ رفتہ عجیب واقعات بڑھنے لگے۔ ردا کے کھلونوں کو کوئی خود بخود ادھر ادھر کر دیتا۔ اس کے کمرے سے رات کے وقت بچوں کی ہنسی کی آوازیں آتی، اور کبھی کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی سرگوشیوں میں کچھ کہہ رہا ہو۔ ایک رات ردا کی ماں نے دروازے کی درز سے اندر جھانکا اور اس کا دل دہل گیا۔ ردا کے بستر کے پاس وہی سفید لباس میں بچی کھڑی تھی، جو دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ جیسے ہی ماں نے چیخ ماری، وہ بچی اچانک غائب ہو گئی، لیکن ردا بدستور سکون سے سو رہی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ردا کے والدین نے گھبرا کر ایک عامل بابا کو بلایا۔ جیسے ہی وہ ردا کے کمرے میں داخل ہوئے، ان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ کچھ دیر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھتے رہے اور پھر بولے کہ یہ بچی اب کبھی پہلے جیسی نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر ماں باپ کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا مطلب؟ باپ نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ یہ آسیب کے ساتھ کھیلتی ہے، بابا نے آہستہ سے کہا۔ یہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتے، اور اب یہ بھی انہیں چھوڑنا نہیں چاہتی۔ یہ ان کا حصہ بن چکی ہے۔ جتنا تم اسے بچانے کی کوشش کرو گے، اتنا ہی یہ تمہارے قابو سے باہر ہوتی جائے گی۔ ردا کے والدین نے ہر ممکن طریقہ اپنایا۔ ہر بابا کے پاس گئے، ہر دعا، ہر وظیفہ پڑھا، لیکن کچھ بھی کام نہ آیا۔ آج ردا 12 برس کی ہو چکی ہے، لیکن رات کے 2 بجے کے بعد اب بھی اس کے کمرے سے بچوں کے ہنسنے اور کھیلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ دروازہ کھولو تو وہ اکیلی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی اگر غور سے دیکھا جائے
تو بستر کے کونے پر بیٹھے کسی دوسرے وجود کا سایہ ہلتا جلتا نظر آتا ہے، اور یہ ہمیشہ رات کے 2 بجے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک وارننگ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ دنیا میں ایسی کئی چیزیں موجود ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ موجود نہیں۔ کبھی کبھی ہم ان کے قریب چلے جاتے ہیں اور وہ ہمیں اپنا حصہ بنا لیتی ہیں۔ تو کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہو؟ کیا آپ نے بھی رات کے 2 بجے کے بعد ایسی کوئی آوازیں سنی ہیں جو کسی نے نہیں نکالی؟ اپنے خیالات ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی سچی خوفناک کہانی ہے تو ہمیں بھیجیں، ہم اسے اپنے چینل پر شیئر ضرور کریں گے۔ اسٹوری پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید خوفناک سٹوریز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ہارر سٹوری میں۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔